گے بلکہ بڑھیں گے. مدثر صاحب، فاروق نواز بھٹی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ نہیں کنٹرول کر پائیں گے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس پہ نا اسحاق ڈار صاحب کا جو لیگل اسپیکٹ اگر ہم دیکھیں کہ وہ جو ہے عدالتی ایبسکانڈر ہیں وغیرہ، اس کو چھوڑ دیں. ابھی ہم جو سوال تھا جو میں جس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ آیا کہ اسحاق ڈار کے آنے سے فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. مسئلہ پتہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ 5 سال ابھی ہوئے نہیں، 4 سال ہوئے عام انتخابات کو. 4 سالوں میں یہ 5ویں وزیر خزانہ ہے. دیکھیں، پہلے اسد عمر آئے، پھر حماد اظہر آئے، اس کے بعد حفیظ شیخ اس سے پہلے آئے، اس کے بعد پھر جو ہے مفتاح آئے، اسحاق ڈار آگے. جب تک آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی، آپ کے ملک میں معاشی سٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے، پہلی بات. دوسری بات کیا ہے کہ یہ کس وجہ سے فرق پڑ رہا ہے. آپ افراد کو اوپر نیچے لیں. آج اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ $10 جو ہے وہ 10 روپے کم ہو گیا ہے. آج تو ایکسپورٹر کو تو نقصان ہو گیا ہے. جس بندے نے باہر سے 234 یا 238 کے حساب سے فار ایگزامپل پیسے لینے تھے تو وہ تو 28 پہ آ گیا ہے یا 24 پہ آ گیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپورٹر کو تو آپ نے نقصان کر دیا. آپ کے ملک میں کوئی بھی بندہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، کوئی بھی ایکسپورٹر آپ کے ملک میں کام نہیں کرے گا جب تک آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی. اب اس کا دیکھیں 2 چیزیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تو ہے جو آپ کیا نا فرق کیا ہے، کس وجہ سے ہم لوگ ہمارے ملک میں معاشی سٹیبلٹی نہیں آ رہی. ہمارے ملک میں کیا ہے کہ ہماری آمدن کم ہے، خرچ زیادہ ہے. اب آمدن اور خرچ کے درمیان جو ڈیفیسٹ ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب اس میں ہم کرتے گئے ہیں، اس میں ہم نے آسان سا فارمولہ رکھا ہوا ہے کہ ہم قرضہ لے لیتے ہیں. اب قرضہ ہم واپس ابھی کیا نہیں ہوتا، اس کے اوپر انٹرسٹ آ جاتا ہے. ہم اصل قرضہ واپس نہیں دیتے، انٹرسٹ ہی واپس دے رہے ہوتے ہیں. دوسرا اس میں کیا ہے کہ بیلنس آف منی جو ہے نا، بیلنس آف منی کے آسان الفاظ میں دیکھیں کہ آپ جو ہے آپ کے ملک میں ڈالر زیادہ باہر جا رہے ہیں اور ملک سے ڈالر کم واپس آ رہے ہیں. اب اس کی وجہ سے بھی جو ہے ہم خسارے میں جا رہے ہیں، آپ کے ملک میں سٹیبلٹی نہیں ہے. اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں، حکومتیں کوئی بھی ہوں، چاہے اسحاق ڈار حکومت میں ہو، وزیر خزانہ ہو مفتاح اسماعیل ہوں یا اسد عمر ہوں، یہ کس طرح حکومت کے پاس سورس آف ریونیو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، اسٹیل ملٹ ہے. وہ تو ہمیشہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے وہ خسارے میں ہی جا رہی ہیں. حکومت کے پاس جو اونلی اینڈ اونلی سورس ہے وہ کیا ہے کہ وہ ٹیکس ریونیو جنریٹ کریں. اب ٹیکس ریونیو کا کیا حساب ہے؟ دیکھیں، ٹیکس ریونیو آپ جب تک ہاریزنٹلی ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے، مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ 4 لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے، ہم 4 لوگ ٹیکس دے رہے ہیں نا، حکومت ہمارے اوپر ہی ٹیکس ہر سال بڑھا دیتی ہے، بجائے یہ کہ حکومت کہے کہ ہم 8 لوگوں کو بڑھائیں. پہلی بات. دوسری بات، جو ایف پی آر اس وقت ناکام ترین ادارہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایف پی آر کی کیپیسٹی نہیں ہے. ایف پی آر کے اندر ایسے لوگ، ایف پی آر کے اپنے ملازم تو ٹیکس کنسلٹنٹ بنے ہوئے، وہ تو لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. تو آپ ایف پی آر کو ایس سی سی پی کی طرح ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنائیں. اب مجھے بتائیں، ایک بندہ سول سروسز کر کے آ رہا ہے، اس نے اپنے پورے، میں لاسٹ اس کو کمپلیٹ کروں گا، اسٹریٹجی بنائی جائے تو بہتر ہو اس کو سکتی ایک ہے. انڈیپینڈنٹ ادارہ آپ بنائیں اور اکاؤنٹس کے جو لوگ ہیں وہ اس کو ٹیکل کریں تاکہ جو آپ کے ریونیو جنریٹ ہو اور ہم اس سارے جھنجٹ سے باہر آ سکیں.